صالح بن کیسان نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، سفر اور حضر مقیم ہونے کی حالت میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1570۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن بابیہ سے اور انہوں نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم۔ ایوب بن عائذ تائی نے بکیر بن اخنس سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ کہا، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی، مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4 اور جنگ کے خوف کے عالم میں امام کی اقتداء میں 1 رکعت اور اقتداء کے بغیر 1 رکعت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1576۔ ابو قلابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1581۔ ان فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ابتدائی دور میں اسلام کے فرض نمازوں کی جو رکعتیں اللہ رب العزت نے فرض کی وہ 2 رکعتیں تھیں۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقیم کے لیے 4 کا حکم دے دیا۔ مقیم کہتے ہیں جو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کے اندر وہیں پر نماز ادا کرے اور وہیں پر موجود ہو، اسے مقیم کہتے ہیں۔ اور مسافر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کا حکم دیا۔ مسافر کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر کا سفر کرے، یعنی سفر کی حالت میں اگر کوئی فرض نماز ادا کرے تو وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 ادا کرے گا اور باقی سنت اور نفل پورے ادا کرے گا۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو اپنی طرف سے اگرچہ آپ کے پاس 1 ہی آیت ہو، یعنی علم دین کا تھوڑا سا حصہ ہو آپ کے پاس۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔